یہ کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہے جب تک ٹھیک ہے وہ کیس نہیں لگتا جس میں اب دیکھو 5 سال بعد ایک غریب آدمی کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پریفرنس نوٹ کرا دے، اپنی احتجاج یا اپنی محبت، وہ 5 سال بعد ایک پرچی سے آپ اس کو وہ بھی نہیں لینے دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ 10 تاریخ کو فیصلہ نہ کیا سپریم کورٹ نے تو وہ میعاد ختم ہو جانی ہے۔ وہ بیلٹ پیپر پہ ایک سمبل ہی نہیں آنا ایک بڑی پارٹی کا، اس پارٹی نے ڈیزالو ہو جانا ہے، جس کو صرف اور صرف سپریم کورٹ ڈیزالو کر سکتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نے ایک جماعت سے لے لیا، کسی بھی جماعت کو، بڑی جماعت ہو خاص کر، آپ تیر کا نشان پیپلز پارٹی سے لے لیں، آپ شیر کا نشان لے لیں مسلم لیگ نواز سے، آپ بلے کا اسی طرح لے لیں پی ٹی آئی سے، تو وہ جماعت ہی منتشر ہو جاتی ہے۔ بلے آج سیٹل ہوا، سپریم کورٹ نے کہا کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ ہاؤ ڈو یو سی دا ڈیسیژن؟ ڈیسیژن تو بنیادی طور پہ یہ مناسب ہے، اور لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہونی بھی نہیں چاہیے فار سچ اے مائنر اوفینس، اور کوئی اتنا یہ پروپورشنالٹی نہیں تھی اس میں بالکل۔ لیکن پروپورشنالٹی ایک اور جگہ بھی بڑی ضروری ہے، اب تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اس سے افیکٹ کتنے بندے ہوں گے، یہ جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تھی، کل 6، نواز شریف، جہانگیر ترین اور ایک بلوچ، سمیع اللہ بلوچ، اور ثناء اللہ بلوچ، سمیع اللہ بلوچ، اور 3 اور ہیں کوئی، میں گنتی کر رہا تھا تو 3 اور ہیں غالباً فضل محمود صاحب بھی ہیں۔ اب 6 بندوں کے لیے چیف صاحب نے بڑی یہ 3-4 روز پہلے یہ کہا تھا کہ یہ کیس بڑا اہم ہے اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اس کو سننا ہے اور 10 تاریخ سے پہلے فیصلہ دینا ہے۔ اوپن کورٹ میں جو ٹیلی وائز بھی ہو رہا تھا، اتنا ریئلی دی اوپن کورٹ میں آپ نے فرمایا اب ایک کیس ہے جس کی طرف عدالت کو دھیان نہیں دے رہی، اور وہ ایک دن ہی رہ جائے گا اس میں، اس میں 6 کروڑ 60 ملین ووٹرز کا انٹرسٹ ہے، اور وہ کیس ہے جو اس میں یہ نشان والا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کیس کی بات کر رہے ہیں۔ پارٹی سے آپ نشان لے رہے ہیں، جی کون سا نہیں، یہ نشان جو بیٹ کا، بلے کا نشان ہے، یہ الیکشن کمیشن نے ایک جماعت سے لے لیا، کسی بھی جماعت کو، بڑی جماعت ہو خاص کر، آپ تیر کا نشان پیپلز پارٹی سے لے لیں، آپ شیر کا نشان لے لیں مسلم لیگ نواز سے، آپ بلے کا اسی طرح لے لیں پی ٹی آئی سے، تو وہ جماعت ہی منتشر ہو جاتی ہے۔ بلے کے نشان کا جو کیس ہے اس پر بھی آتے ہیں، لیکن آپ ان پرنسپل تو اس چیز سے اگری کرتے ہیں نا کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا دکھائی دے رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی کے علاوہ؟ نہیں، ان کی واپسی اور پولیٹیکل امپلیکیشنز اس کی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنالٹیز کو تو فائدہ ہوگا یقیناً۔ ہاں 6 آدمیوں کو، ادھر میں 12 کروڑ کی بات کر رہا ہوں، کم از کم 6 کروڑ آدھے ان میں سے کسی کو ووٹ دینا چاہے تو کروڑوں میں ادھر ہے، ادھر تو 6 آدمیوں کو، اور بڑی بہت اس پہ کریڈٹ لے رہے ہیں فیصلہ کرنے والے جوڈیشری۔ یہ کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہے جب تک ٹھیک ہے وہ کیس نہیں لگتا جس میں اب دیکھو 5 سال بعد ایک غریب آدمی کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پریفرنس نوٹ کرا دے، اپنی احتجاج یا اپنی محبت، وہ 5 سال بعد ایک پرچی سے آپ اس کو وہ بھی نہیں لینے دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ 10 تاریخ کو فیصلہ نہ کیا سپریم کورٹ نے تو وہ میعاد ختم ہو جانی ہے، وہ بیلٹ پیپر پہ ایک سمبل ہی نہیں آنا ایک بڑی پارٹی کا، اس پارٹی نے ڈیزالو ہو جانا ہے، جس کو صرف اور صرف
سپریم کورٹ ڈیزالو کر سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن کی کوئی اس میں قدرت ہی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ختم کرنے کا. پر یہ ضدی الیکشن کمیشن ٹھیک ہے. اور ضدی الیکشن کمیشن یہ اس طرح چل پڑے ہیں جس طرح فرعون ہوتے ہیں، جس پارٹی کو چاہیں. یہ آج پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر ہر وقت کے لیے پولیٹیکل پارٹیز ول بی ہاسٹیج ٹو دی الیکشن کمشنر ہو ول بی اوبیئنگ سپیریئر آرڈر. لیکن احتساب کی اگر ہم بات کر رہے ہیں پارٹیز کا بالکل ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن دوسری طرف جو ہے وہ تو یہی کلیم کرتا ہے کہ ہم نان پارٹیزین ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 76% کاغذات ہم نے تحریک انصاف کے منظور کر لی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے آج یہ کہا کہ اور آپ کو کیا چاہیے، لطیف کھوسہ کو کہا کہ 100% منظور کر لیں کاغذات آپ کے. تو تاثر تو الیکشن کمیشن یہ دے رہا ہے کہ یہ ایگزیجریٹڈ کلیمز ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. پر 76% ایک سوال اس سے ہونا چاہیے تھا کہ 76% کس پارٹی کے کینڈیڈیٹس تھے. وہ 76% 100% نون لیگ کے، ماں سوائے فہمیدہ مرزا کے اور ذوالفقار مرزا کے اور 2-4 اور سندھ سے ایک آدھ بلوچستان سے 100% نون کے ایکسیپٹ ہوئے کاغذ، اور 76% جو ہیں یہ 100% دوسری پارٹیز کے، نون کے نہیں ہیں. اچھا، یہ تو ڈسکریمنیشن ہے. کس طرح کہتا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر، ہر جگہ وہ جھوٹ بولتا پھرتا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ اعتزاز صاحب ایک اور اہم کیس آج جو ہے وہ زیر بحث رہا، وہ بھٹو صاحب کے حوالے سے تھا. اس میں چیف جسٹس نے یہ سوال بھی کیا کہ کون ذمہ دار ہے بھٹو صاحب کی ہینگنگ کا، کیا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے یا پھر سپریم کورٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے کیس؟ ویسے آپ نے تو لیا نہیں یہ کیس، کچھ وجوہات کی بنا پر آپ ڈسکس کر چکے ہیں اس کو، لیکن اب کہا یہ گیا ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد اس کو لگایا جائے تو بہتر ہے، ابھی اس کو سیٹل کرنا پرائیورٹی نہیں ہے. یہ تو پرائیورٹی رہے گا ہر وقت ہمارے خیال میں. لیکن میں نے تو اس لیے نہیں کہ میں پریزیڈنٹ کا وکیل تھا، اور پہلے مائیکس تھا، پھر پریزیڈنٹ نے آصف زرداری نے مجھے ایز پریزیڈنٹ کر لیا. اب وہ چاہتے تھے کہ فاروق نائک پیش ہو، تو فاروق نائک پیش ہوئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں وہ کیس تو فورگون کنکلوژن ہے، اس میں تو یہ سزا گو اس پہ عمل ہو، درآمد ہو گیا، اب اتنے سال گزر گئے پر وہ سزا ختم کی جا سکتی ہے. اور امریکہ میں تو اس سے بڑے چھوٹے فلاک میں بھی ختم کر دی جاتی ہے، اور پوسٹیومس بھی، بعد از مرگ بھی کرتے ہیں وہ. تو اس میں تو ہونا چاہیے. مجھے بس یہی ہے کہ میں کیونکہ فاروق نائک صاحب آ گئے ہیں، صحیح، تو میں اس میں وکیل نہیں رہا، ورنہ میں بالکل کرنا چاہتا تھا، پیشنیٹلی کرنا چاہتا تھا.